ہیلو ہاؤ آر یو مائی نیم از شاہد ارشاد۔ جب ہمارا عدالتی نظام درست نہ ہو تو انسان خود ہی اس فیصلے کو کرنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے قتل، کچھ ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں اور وہ لوگ اسی طرح باہر پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، گجرات کے شہر جلال پور جھٹا میں پیش آیا۔ جلال پور جھٹا سیشن جج کے باہر ایک افضال نامی سابقہ کونسلر کو گولیوں سے بھون دیا گیا، 10 گولیاں مار دی گئیں۔ لیکن ایسی نوبت آئی کیوں؟ وہ کیا وجہ تھی؟ کیوں اس لڑکے نے جس نے گولی ماری اس نے اپنی جان پہ کھیل کے اس بندے کو مار دیا، افضال نامی کو، اور اس نے اپنی پرواہ بھی نہیں کی، اپنی جوانی بھی نہیں دیکھی، اپنی ایج بھی نہیں دیکھی۔ 22 سالہ زہیب جس نے یہ کام کیا، جس نے یہ واردات کر دی، کام تو اس نے کر دیا لیکن آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ واقعہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ زہیب کا ایک دوست ہوتا ہے، آپس میں بہت اچھی دوستی ہوتی ہے شروع میں، لیکن آہستہ آہستہ یہ دوستی جو ہوتی ہے یہ تھوڑی سی بحث و تکرار میں بدل جاتی ہے، دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، زہیب اور اس کے دوست کی۔ اب ہوتا کیا ہے، زہیب کے دوست کی لڑائی ہوتی ہے اور لڑائی کے بعد آپس میں ان کا جو ہوتی ہے صلح ہو جاتی ہے دوبارہ، کیونکہ فیملی تک بات پہنچتی ہے آپس میں بڑوں میں، تو صلح ہو جاتی ہے۔ صلح ہونے کے بعد دوبارہ سے زہیب اپنی نارمل روٹین میں کام وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران ہوتا کیا ہے کہ دوبارہ سے ان کی پھر سے لڑائی ہو جاتی ہے، بہت شدید قسم کی، اور لڑائی کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، جان سے مارنے کی۔ زہیب کی طرف سے یہ دھمکی اتنی زیادہ نہیں تھی، جبکہ دوسری پارٹی تھی ان کی طرف سے زیادہ یہ دھمکی تھی۔ ایسے میں ہوتا کیا، زہیب کا جو ماموں تھا وہ بہت ساتھ دیتا تھا زہیب کے ہر معاملات میں، تو وہ اس وجہ سے وہ جو دوسری پارٹی تھی وہ بہت ڈرتی تھی۔ دوسری پارٹی کے لوگ کون تھے؟ دوسری پارٹی جو تھی وہ افضال بٹ کی، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پارٹی تھی۔ اس میں سداد تھا، علی تھا اور سلمان تھا، اور جس کے ساتھ یہ لڑائی شروع میں ہوئی تھی وہ فرید تھا۔ تو یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے کافی آگے تک چلے گئی تھی، بجائے اس کے گھر والوں کو چاہیے تھا کہ ان کی صلح کریں، لیکن وہ بھی بیچ میں ٹپ پڑے تھے۔ جو افضال نامی جو شخص تھا جس کا مرڈر ہوا، اس نے فرید کو کہا اور اپنے باقی بیٹوں کو کہا کہ اس کا ماموں اس کا بہت ساتھ دیتا ہے زہیب کا، اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، انہوں نے کوئی وقت اور ٹائم دیکھا اور جو زہیب کا ماموں تھا اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، اس کو مرڈر کر دیا۔ مرڈر کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے یہ آئی وٹنس بھی تھے کچھ، اور اس طرح یعنی کہ بات صاف تھی، ان لوگوں کو دیکھا بھی گیا، تو خیر پولیس نے ان کو اریسٹ کر دیا، فرید کو اور سداد اور علی اور سلمان کو، جو افضال بٹ کے آگے بیٹے تھے اور جو بھی دوست تھے ان کے۔ خیر وہ جیل میں تھے، لیکن افضال جو بٹ تھا وہ 61 سالہ بوڑھا آدمی تھا، وہ پھر آتا ہے تاریخیں بھگتتا ہے، اس طرح مین کردار جو تھا وہ افضال بٹ تھا، کیونکہ افضال بٹ کے ہی اکسانے پہ یہ مرڈر ہوا تھا۔ خیر افضال بٹ اسی طرح پھر ایک دن تاریخ پہ آتا ہے جلال پور جٹا سیشن جج کے باہر، تو وہاں پہ یہ زہیب طاق لگائے۔ اس دن یہ بھی مدعی تھا، ظاہری بات ہے زہیب، اس دن بھی اس کی بھی تاریخ تھی، تو یہ سیم ٹائم دیکھ کے اس پہ 10 گولیاں فائر کر دیتا ہے اور موقع ہی سے پکڑا جاتا ہے، کیونکہ وہیں پہ موجود سول پولیس میں ملوث اہلکار تھا، اس نے پکڑ لیا تھا اس کو۔ اور ساتھ ہی کچھ دیر بعد جو تھا جو زہیب کا بھائی تھا وہ بھی پکڑا گیا، خرم شہزاد، تو دونوں کو پکڑ لیا گیا، اور ابھی اس ٹائم یہ جیل میں ہے۔ اور یہ جو زہیب ہے یہ ٹک ٹاک وغیرہ کا بھی شوق رکھتا ہے، اور یہ ابھی اس کی ایج ہی نہیں ہے، لیکن یہ واردات اور یہ جو میں نے سٹوری بنائی ہے یہ کیوں، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب عدالتیں ہمارا فیصلہ لیٹ کریں گی، پولیس نے کارروائی تو کر لی تھی، پولیس نے پکڑ کے لے آئے تھے مجرم، لیکن جب یہ لیٹ کریں گی، 7 مہینے سے وہ دیکھ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب کچھ مرڈر بھی سامنے، آئی وٹنس بھی تھا، سب کچھ کلیئر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ججز تھے وہ کیوں اس پہ ٹائم دیتے ہیں؟ وہ اس کو پتا تھا ان لوگوں نے باہر آ ہی جانا ہے، کیونکہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے ہر بندہ اپنا فیصلہ خود ہی کرنے کے لیے اکتا جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہی ہوا۔ یہ جو مرڈر تھا
یہ 26/10/2023 کو ہوا تھا. اب اس پہ زوہی پہ جو کیس بنا ہے وہ 302 اور 109 اور 1328، یعنی 1328 اسلحے کا کیس. مطلب یہ 3 کیس اس پہ بن چکے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ کیا ہوگا، سچویشن کہاں جائے گی، آپس میں صلح ہوگی یا کیا ہوگا. برحال ایسا کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ دوسری پارٹی ہے وہ ابھی جیل کے اندر ہے. ہو سکتا ہے صلح ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مدعی بھی ہے اور مرڈر بھی اس نے کیا ہوا ہے. اب پلہ تو دیکھیں باری ہے اسی کا، کیونکہ وہ 3 بندے جیل میں ہیں. ہو سکتا ہے وہ کہیں گے سے ٹھیک ہے، ویسے بھی 61 سال کا بندہ تھا، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں. لہٰذا بڑوں کو چاہیے کیونکہ ایسی لڑائی جھگڑا ہو تو اس کو صلح کی طرف لے کے جائیں، بجائے یہ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یار اس کو راستے سے ہٹا دیں. سو تھینک یو ویری مچ واچنگ. میں لیٹسٹ کوئی ہارر سٹوری یا کوئی بھی ویڈیوز میں کسی ٹائم بھی لے کے آؤں گا جسے آپ دیکھ کے آپ انجوائے کریں گے. تھینک یو ویری مچ، بیسٹ آف لک. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو.